بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو دا اسلامک میسیج۔ ہوپ فلی آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، جہاں پر بھی ہوں گے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں پھر ایک میریکل سٹوری لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، جو ایک بچی نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے، اور یہ بھی ان کی استغفار میریکل سٹوری ہے، اور ان کا استغفار جرنی کیسے شروع ہوا۔ یہ کہتی ہیں کہ جی کچھ عرصے پہلے جو ہے میرے والد جو ہیں وہ بے تحاشا قرض میں ڈوب گئے تھے۔ ہوا کچھ یوں کہ ان کے فادر کی ایک بہت ہی اچھی کمپنی میں جاب تھی، لیکن وہ کیوں ڈیفالٹر ہوگی کمپنی، جس کی وجہ سے ان کے جو سارے وہ امپلائز تھے ان سب کو نکال دیا گیا، اور ان کے والد بھی ان میں سے ایک تھے۔ اور کہتی ہیں کہ پھر ان کے پاس کوئی جاب کا سلسلہ نہیں تھا، ہم ابھی چھوٹے تھے، اور ابھی ہماری ایج ایسی نہیں ہوئی تھی کہ ہم اپنے والد صاحب کا ہاتھ بٹا سکتے یا ان کا کچھ ایسا کام کر کے ان کے لیے جو گھر کے لیے کچھ کما کے لا سکتے۔ تو ہم بہت زیادہ پریشان ہو گئے، کیونکہ یہ سب بہن بھائی پڑھ رہے تھے، بس ان کی ایک بہن کی شادی ہو گئی ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ باقی سب چھوٹے تھے۔ تو کہتی ہیں کہ ہم نے بہت ہی پریشانی اور مشکلات کے دن دیکھے ہیں، اور چونکہ نوکری چلی گئی تھی، جو امی اور ابو کی سیونگز تھیں وہ بھی ختم ہو گئی تھوڑے عرصے میں، اور دوران ان کو کوئی جاب بھی نہیں مل رہی تھی۔ اور پھر ایسا ہوا کہ سیونگ ختم ہونے کے بعد پھر اوبویسلی گھر کا خرچہ چلانے کے لیے کچھ نہ کچھ لینا پڑتا ہے، کہیں سے قرض کہیں سے ادھار۔ تو کہتی ہیں بس اسی طرح کچھ ایسا سلسلہ چل پڑا۔ پھر کچھ پڑھائی کے خرچے تھے ہمارے، کچھ گھر کے خرچے تھے، کچن کا خرچہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کتنی مہنگائی کا زمانہ ہے۔ تو بس کہتی ہیں اسی طرح کرتے کرتے میرے والد بزرگوار جو ہیں ان کے اوپر بہت سارا قرض چڑھ گیا، اور وہ قرض میں ایک طرح سے سمجھ لیں کہ ڈوب گیا۔ کچھ حالات کی چکی اس طرح ہمارے اوپر چلی، اور ایسے ہم حالات کی چکی میں پیس گئے کہ سمجھ لیں کہ ہمارے پاس جو ہے بس قرض ہی قرض کا تھا، کہ ہر روز کوئی نہ کوئی آ کے اپنے قرض کا مطالبہ کر رہا ہوتا تھا ہمارے پاس۔ تو ظاہری بات ہے جن سے آپ نے پیسے لیے ہوتے ہیں کوئی لمٹ ہوتی ہے، وہ بھی پھر کتنا انتظار کریں، وہ پھر قرض مانگتے ہیں۔ کہتی ہیں کہ بہت پریشانی کا عالم تھا، اور اسی دوران میری بہن جو پریگننٹ تھیں تو ان کا ڈیلیوری کا ٹائم آ گیا۔ پہلے بھی وقت بچہ اپنا کھو چکی تھیں، اور اس بار ان کا سی سیکشن ہونا تھا، اور لیکن ہمارے پاس میرے بہنوئی کا بھی کام کچھ ٹھیک نہیں تھا، اور آپریشن کے پیسے بھی نہیں تھے۔ میرے والد صاحب نے بہت کوشش کی ہم اس کے آپریشن کے لیے کچھ پیسے جمع کر لیں، لیکن یہ ہوا کہ وہ حالات کچھ ایسے ہو گئے کہ آپریشن کے پیسے جمع نہیں ہو سکے، اور ان کی بہن جو ہے وہ اپنے دوسرے بچے سے بھی محروم ہو گئیں۔ کہتی ہیں بس کچھ حالات ایسے ہوئے کہ ہر طرف سے مصیبتوں نے ہمیں گھیرا ہوا تھا، اور ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہم ان مشکلات اور پریشانیوں سے کیسے نکلیں۔ کہتی ہیں کہ مجھے کسی نے مشورہ دیا کہ آپ 41 دنوں تک عشاء کی نماز کے بعد 2000 بار استغفار پڑھیں، تو آپ کے سارے قرض بھی اتر جائیں گے، اور آپ کی ساری پرابلم جو ہے وہ حل ہو جائیں گی۔ کہتی ہیں کہ بس میں نے پھر یہ جیسے ہی سنا، میں نے کہا کہ انشاءاللہ میں پڑھوں گی، اور کہتی ہیں میں نے اسی دن سے یہ پڑھنا شروع کر دیا، اور پورے 41 دن جو ہے میں نے عشاء کی نماز کے بعد 2000 بار استغفار پڑھنا شروع کیا۔ اور جو انہوں نے استغفار کا صیغہ پڑھا وہ انہوں نے پڑھا استغفر اللہ العظیم۔ تو یہ کہتی ہیں کہ میں نے 41 دن وہ پورے کیے، اور الحمدللہ اسی دوران انہوں نے دیکھا کہ ہمارے حالات کچھ بدلنے لگ گئے ہیں، کہ میرے والد صاحب کے جو نوکری کے لیے وہ بہت زیادہ پریشان تھے، جگہ جگہ انہوں نے انٹرویوز دیے ہوئے تھے، اور بہت زیادہ لوگوں کو بھی کہا ہوا تھا، تو ان کو ایک جگہ سے انٹرویو کی کال آئی، وہ گئے اور ان کی جو ہے وہ نوکری لگ گئی، ان کی جاب ہو گئی، اور پہلے سے جو ان کی جاب تھی اس سے کئی گنا زیادہ ان کو اچھی جاب مل گئی۔ پھر کہتی اسی طرح کرتے کرتے جب کچھ ایسے اللہ پاک نے اسباب بنائے، اور کچھ ایسے ہمارے لیے راستے کھولے کہ ہمارے جتنا قرض تھا جو ہم لوگوں نے لوگوں سے لیا ہوا تھا ادھار اور قرض، ہم نے وہ اتارنا شروع کر دیا آہستہ آہستہ۔ کہتی ہیں آپ یقین کریں کہ یہ عمل کرنے کے بعد میرے 41 دن پورے ہونے سے پہلے ہی بہت حد تک ہمارے حالات جو ہیں وہ سنبھل گئے تھے۔ اور کہتی ہیں میں نے 41 دن پورے کیے، اور اس کے بعد پھر میں نے استغفر اللہ کی تسبیح کھلا پڑھنا شروع کر دی، یعنی کہ لاتعداد پڑھنی شروع کر دی۔ دن میں پتہ نہیں کتنے ہزار دفعہ استغفار کر لیتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ میری امی اور میرے ابو بھی ہیں استغفار کی تسبیح پڑھتے رہتے تھے، یعنی کہ چلتے پھرتے کھلا ہی لوگ استغفار پڑھتے رہتے تھے۔ کہتی ہیں کہ آپ یقین کریں کہ ہم اتنی بری طرح حالات کی چکی میں پھنس چکے تھے، لیکن جب ہم نے استغفار کرنا شروع کیا اور میں نے یہ عمل کیا، اس کے پاس سے ہمارے حالات نے ایسے پلٹا کھایا کہ ہم سب کی عقل حیران رہ گئی۔ اللہ پاک نے ہمارے لیے وہاں سے راستے کھولے کہ جہاں سے ہمیں گمان بھی نہیں تھا۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ جب کوئی انسان استغفار کرتا ہے، وہ کسی بھی مصیبت مشکل یا پریشانی میں ہو، جیسے مرضی حالات ہوں، تو اللہ میں اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ کہتی سیم ہمارے ساتھ بھی یہ حالات ہوئے، اور ہمیں اللہ کا وعدہ چونکہ سچا، اور ہمیں بھی پتہ لگ گیا کہ دیکھیں کہاں سے اللہ پاک نے ہماری مدد کی۔ کہتی ہے الحمدللہ میرے والد صاحب کی جاب بہت اچھی چل رہی ہے، ہم سب کی پڑھائی دوبارہ کنٹینیو ہو گئی ہے، اور جو ہمارے پاس جتنا قرض تھا کہ ہمارے والد کا بال قرض میں ڈوب چکا تھا، اور ہم اتنے پریشان تھے جو لوگ قرض لینے کے لیے آتے تھے اور وہ ہمیں اتنا ذلیل کر کے جاتے تھے، تو یہ کہ ہم نے ان سب کا قرض اتار دیا۔ الحمدللہ ہمارے حالات بہت زیادہ جو ہے وہ بہتر ہو گئے، اور بہتری کی طرف گامزن ہیں۔ تو جو لوگ بھی چاہتے ہیں، جو لوگ کسی بھی قرض یا ادھار جنہوں نے لیا، ان کے پاس کوئی ایسا وسیلہ نہیں کہ وہ قرض اتاریں، تو وہ بھی اسی طرح یہ آپ کو 41 دن یہ تسبیح کرنی ہے، ہر عشاء کی نماز کے بعد آپ کو 41 دن تک یہ پڑھنی ہے، اور آپ نے 2000 دفعہ پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی استغفار پڑھ سکتے ہیں، جو اس بچی نے پڑھا انہوں نے پڑھا استغفر اللہ العظیم، آپ چاہیں تو کوئی بھی استغفار کا صیغہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ یہ تو عمل کریں گے، اس کے علاوہ اگر آپ لوگ کھلا استغفار پڑھیں اور چلتے پڑھتے اٹھتے بیٹھتے، اب اس میں استغفار کا
کا یہ ہے کہ اس میں آپ کو وضو اور بے وضو ہونے کی کوئی قید نہیں. اگر آپ وضو میں ہیں تو بھی ٹھیک ہے, اگر آپ باوضو نہیں ہیں تو بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ہر حالت ہر کنڈیشن میں آپ استغفار کر سکتے ہیں. تو جو لوگ جن میرے بہن بھائیوں کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں, کسی قرض میں ڈوبے یا کسی ایسی مشکل میں ہے, بیماری میں ہے, کوئی ایسا مسئلہ جو ان کا حل نہیں ہوتا, کوئی ایسی دعا قبول نہیں ہوتی, یا کوئی بھی ان کا مسئلہ ہے, کوئی جاب سے ریلیٹڈ ہے, رزق سے ریلیٹڈ ہے, کوئی بھی مسئلہ ہے, رشتوں کا مسئلہ ہے, پریشانی ہے, تو آپ اس نیت سے استغفار کرنا شروع کر دیں. انشاءاللہ تعالیٰ ضرور بالضرور آپ لوگوں کی بھی دعائیں قبول ہوں گی. اور جیسے ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اپنی زندگی استغفار کرنے سے بدلی, انشاءاللہ ہم سب کی زندگیوں میں بھی اللہ پاک نمایاں تبدیلی آئے گا, اور ہماری زندگی بھی جو ہے بہت اچھے سے گامزن ہو جائے گی کامیابی کی طرف. امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.